بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، رات کو سوتے ہوئے کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب ہے، خراٹے لینے سے۔ سوال ہے، وہ 10 مبشر صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ جواب ہے 10 صحابہ کرام۔ سوال ہے، بتائیے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صبر کس پیغمبر کا مشہور ہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے 2 بیٹیاں تھیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالنون اور صحابہ الحوت کس کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے مظلوم کی، باپ کی بیٹے کے حق میں، اور مسافر کی۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور نام کیا تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں جن کے نام یہ تھے: صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، اروی، برا، اور ان میں سے صرف ایک پھوپھی مسلمان ہوئی تھی جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کو لے کر 80,000 فرشتے اترے تھے؟ جواب ہے سورت فاتحہ کو۔ سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں؟ جواب ہے 24 انبیاء کرام کے۔ سوال ہے، بنی اسرائیل کی مانگ پر اللہ تعالی نے کون سی سبزیاں پیدا کی؟ جواب ہے 3 سبزیاں پیدا کی تھی: ساگ، ککری اور پیاز۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، ککری، لہسن اور پیاز۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئی جن کے نام یہ ہیں: ہجرت حبشہ اولا یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت، ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت، ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنی رکعت نماز پڑھائی؟
جواب ہے 2 رکعت۔ سوال ہے آج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے رمی کہلاتا ہے۔ سوال ہے کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 4 بار۔ سوال ہے انسان کی کون سی چیز بڑھ جانے سے اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ جواب ہے گناہ بڑھ جانے سے۔ سوال ہے کس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ جواب ہے حرام کام کرتے ہوئے۔ سوال ہے کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے مریض کی عیادت کے لیے اس سے ملنے جانا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بے برکتی آتی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب ہے کتے سے۔ سوال ہے حجر اسود کو نصب کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 35 سال۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب ہے جانور۔ سوال ہے قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے بے صبری ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب ہے شب قدر کی عبادت۔ سوال ہے کون سی چیز ہے جو جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ جواب ہے غسل کرنا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کو قرات دینے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار کو گرا دینے کا حکم دیا جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورۃ مزمل۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ہے نیک بیوی۔
سوال ہے، گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے، باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال ہے، بتائیے کہ رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ جواب ہے، کثرت سے استغفار کرنا۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ جواب ہے، حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، جوانی میں سر کے بال سفید ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ اکثر جنیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کی مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال ہے، کس ملک میں قرآن مجید پر پابندی ہے؟ جواب ہے، نارتھ کوریا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس شیطان نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے، عورتوں کے لیے کس کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے، سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے، سفر کے مہینے میں نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں اس اعتقاد کی بنا پر شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں بلائیں وغیرہ اترتی ہیں اور یہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ اعتقاد محض باطل و مردود ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منحوس جاننے سے منع فرما دیا۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، جہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں۔ سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟
جواب ہے جس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ جنت کی دروخہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دروخہ جنت کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب ہے گدھے کی آواز میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ تم سب میں وہ مجھے زیادہ عزیز ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات اور اخلاق عمدہ ہوں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال ہے کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سوال ہے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ مجادلہ۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورۃ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا ہے۔ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق وہ کون لوگ ہیں
جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب ہے، شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، پہلی خوشبو، دوسرا تکیہ، تیسرا دودھ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب ہے، جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔
سوال ہے، قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ مجادلہ میں۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال ہے، ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے کرامن کاتبین۔